اللہ نے قرآن میں سورہ مبارکہ مریم میں وقت کی ایک بطول بی بی کا ذکر کیا. فرمایا بے شک ان اللہ اصطفیٰ کا، بے شک اللہ نے مریم کو چنا، طاہر کیا، پھر چنا اللہ نساء العالمین، کل عالمین کی عورتوں میں سے. میرے مالک تو نے چننے کا ذکر 2 دفعہ کیوں کیا؟ پہلے چنا، پھر پاک کیا، پھر چنا. چنا کسی بھی چیز کو ایک دفعہ جاتا، تو نے 2 دفعہ کیوں چنا؟ فرمایا پہلے میں نے عورتوں میں سے چنا، پھر پاک کیا، پھر بطولوں میں سے چنا. پہلے میں نے خواتین میں سے چنا، پھر میں نے اسے پھر میں نے پاک کیا، اور پھر میں نے بطولوں میں سے چنا. میرے مالک بطول بنانے سے پہلے تو نے پاک کیوں کیا؟ فرمایا دنیا کو عظمت بطول سمجھانا چاہتا ہوں، بطول بعد میں پاک نہیں ہوتی. چلے میں لفظ تبدیل کر دیتا ہوں. خدا نے اصول بنا دیا کہ بطول وہ ہوتی ہے جس کا ماضی بھی پاک ہو، جس کا مستقبل بھی پاک ہو. یہ نہ ہو کہ کسی صحن میں آئے، عزت پائے اور پھر پاک ہو جائے. پاکیزہ نسب ہونا چاہیے، پاکیزہ حسب ہونا چاہیے. اور اہلیان ملتان جہاں میں لفظ بطول کہوں تو بطول سے مراد نام نہیں، بطول سے مراد تخلص نہیں، لقب نہیں، عہدہ ہے. جیسے مردوں میں نبوت، خلافت، رسالت، ولایت اور امامت عہدے ہیں. کیونکہ مستور خلیفہ نہیں ہو سکتی، مستور نبی نہیں ہو سکتی، مستور رسول نہیں ہو سکتی. اللہ نے عالم مستورات میں ایک ہی عہدہ رکھا جسے بطول کہتے ہیں. اب میرے پاس اس سے زیادہ بہترین جملہ نہیں ہے کہ بطول کہتے کسے ہیں. میں ایک ہی جملے میں لفظ بطول کی توضیح کر دیتا ہوں، سمندر کو قطرے میں سمو دیتا ہوں. بطول کہتے کسے ہیں؟ شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. جو صاحبان سمجھ سکے سرکار، شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. چلیں اگلا جملہ میں بڑے ادب سے، بڑی تہذیب سے، مجھے خبر ہے یہ ممبر تہذیب کا ممبر ہے، یہ ممبر ادب کا ممبر ہے. مجلس میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں. ایک جملہ بڑے بہترین پیرائے میں، بڑی اچھی مثیل میں آپ کے سامنے پڑھوں گا جو سمجھے گا. میں اسے داد دیتا ہوں بطول کہتے کسے ہیں. پورا مہینہ جس مستور کو قرآن تلاوت سے نہ روکے، جو سمجھے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. پورا مہینہ جس مستور کو مسلح عبادت سے نہ روکے اسے بطول کہتے ہیں. میرے اہل سنت بھائی اگر مجلس میں بیٹھے ہوں، اہل سنت بھائیوں کے ہم معتبر کتاب ہے صحیح بخاری، اب بھی ممبر پہ لے کے آؤ. صحیح بخاری میں لکھا مدینے کی عورتوں میں بحث چھڑ گئی. مدینے کی عورتیں اکٹھی ہو کے نبی کے گھر آ گئی. نبی کی ایک بیوی سے پوچھا تو بھی اسی گھر میں رہی ہے، زہرا بھی اسی گھر میں رہی ہے، تو بتا سکتی ہے کہ بطول کتنی پاک ہے؟ بی بی نے دیکھا معقول فی حقھا ولدت الحسن بعد صلاۃ الظہر و صلاۃ العصر. میں تمہیں بتاؤں کہ زہرا کتنی پاک ہے؟ ظہر پڑھ کے حسن جیسا امام دیتی ہے، عصر کے لیے پھر مصلی پہ آ کے کھڑی ہو. جو ظہر پڑھ کے حسن، عصر کے لیے پھر مصلی پہ، اسے بطول کو. بسم اللہ سرکار. کون شیعہ ہے جو نہیں جانتا کہ امام حسن کا نزول ظہور کب ہوا؟ 15 رمضان کو ظہرین کے وقت. نہ روزہ ٹوٹا، نہ مصلی چھوٹا. مریم بطول لیکن بطول صغرا، زہرا بطول لیکن بطول کبرا. اب اہل علم چہرے میرے سے سوال کریں کہ بطول کا فرق آپ نے یہ کیا کہا مریم عیسیٰ کی ماں چھوٹی کیوں؟ وہ نبی کی ماں ہے. زہرا نبی کی بیٹی ہو کے بڑی بطول کیوں؟ میں فرق سمجھا دیتا ہوں. مریم ہے چھوٹی بطول، زہرا ہے بڑی بطول. اب اگر جملے کی سمجھ آئے تو پھر بول کے تائید کیجئے گا مریم چھوٹی کیوں، زہرا بڑی کیوں؟ مریم ہے بغیر شوہر کے بطول. جو بغیر شوہر کے بطول ہو اسے مریم کہتے ہیں، جو شوہر رکھ کے بطول ہو اسے زہرا کہتے ہیں. جو بندہ ابھی بھی نہیں سمجھا اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں. مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں.
زمانے کو پتہ چل جائے گا چھوٹی بطول کون ہے، بڑی بطول کون ہے، جب مریم کا بیٹا بھی آ جائے گا، زہرا کا بیٹا بھی آ جائے گا، وقت نماز ہوگا، میرا بارواں کہے گا تقدم ابن مریم، مریم کا بیٹا نماز پڑھا، عیسیٰ کام کے کہے گا میری جرت ہے میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں، میرے 12ویں کے قدموں میں عیسیٰ سر رکھ کے دنیا کو بتائے گا جاہلو عقیدے درست کرو، جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے پڑتا؟ آواز تھوڑی تیز کیجیے، تھوڑی تیز کیجیے۔ بسم اللہ سر۔ مریم چھوٹی معصوم، زہرا ہے بڑی بطول۔ توجہ صاحبہ، مکمل توجہ رکھیے گا، میں آپ کے سامنے شہزادی کی عزت بزبان قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ مرشد مریم چھوٹی معصومہ، چھوٹی بطول، زہرا بڑی بطول۔ مریم چھوٹی کیوں، زہرا بڑی کیوں؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں مریم کے پاس صفتیں کیا تھیں، پھر وہی صفتیں دہلیز سیدہ پہ جا کے ڈھونڈتے ہیں۔ قرآن کہتا مریم کی ہاں پہلی صفت یہ ہے کہ مریم زمین کا کھانا نہیں کھاتی تھی۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، شیعہ سنی میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ مریم کا کھانا عرش سے آتا تھا، کھانے جنت سے آتے تھے، زمین کا کھانا مریم کھاتی نہیں تھی۔ میرے مالک تو نے مریم کو زمین کا کھانا کیوں نہیں کھانے دیا؟ فرمایا بطول ہے۔ عصمت کے قانون ہے کہ خوراک پاک ہونی چاہیے، لہٰذا میں نے مریم کو زمین کا کھانا نہیں کھانے دیا۔ وَقَفَالَهَا زکریا، زکریا کفالت کرتے تھے، جناب زکریا پالتے تھے، لیکن حکم پروردگار تھا زکریا تو نے پالنا ہے، کھلانا نہیں۔ اب میں بڑا بہترین یہاں پہ ایک نقطہ علمی آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میرے مالک تو نے جناب زکریا کی ڈیوٹی کیوں نہیں لگائی کہ تو مریم کو اپنے گھر سے کھانا لا کے کھلا؟ فرمایا ایک مجبوری ہے توحید کی۔ کیوں؟ فرمایا زکریا معصوم ہے، زکریا کی بیوی تو معصومہ نہیں، کھانا بنائے گی زکریا کی بیوی، غیر معصوم کا ہاتھ لگ جائے گا، مریم کھا کیسے سکتی؟ اب میرا سوال کا جواب میرے اہل سنت بھائی دیجئے گا، یا گھروں میں جا کے سوچئے گا، یا اپنے کسی عالم دین سے پوچھئے گا۔ مریم چھوٹی بطول ہے، اور مریم اتنی بطول ہے، مریم معصومہ ہے، لیکن ایک وقت کی روٹی مجبوری میں بھی زکریا کے گھر سے اللہ نہیں کھلا رہا کہ غیر معصوم کا ہاتھ نہ لگ جائے۔ اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، 17 سال نبی نے ابو طالب کے گھر سے کھانا کیسے کھایا؟ جب خدا چھوٹی بطول کو بسم اللہ ایک وقت کی خوراک نہیں کھانے دیتا، موضوع کی بنیاد دیکھتے جائیے گا اور ساتھ ساتھ سفر کرتے جائیے گا۔ مریم زمین کا کھانا نہیں کھاتی تھی، کھانا عرش سے آتا تھا۔ دھیمے لہجے میں بڑی بات کرنے لگا۔ خطیب آل محمد، خطیب اکبر قبلہ ازہر سنزیدی اعلی مقامہ کہا کرتے تھے، جس بات میں زور ہو وہ زور سے نہ بھی کرو تو وہ اچھی لگتی ہے۔ دھیمے لہجے میں بڑی بات کرنے لگا۔ مریم چھوٹی بطول، زہرا بڑی بطول۔ جو جنت سے کھانا منگوائے اسے مریم کہتے ہیں۔ چلے میں لفظ بدل دیتا ہوں، جو جنت کی روٹی کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں، جس کی پکی روٹیوں کا جنت انتظار کرے اسے زہرا کہتے ہیں۔ مریم معصومہ، مریم بطول، لیکن کھانا جنت سے چھوٹی بطول۔ دوسرا فرق میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ مریم کے ہاں دوسرا فرق کیا؟ مریم کے ہاں دوسری صفت یہ ہے جو خدا نے نہ کسی مستور کو دی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ کون سی؟ خدا نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا۔ یہ صفت، یہ انفرادیت اس سے پہلے نمازی میں، نہ مریم کے دور میں، نہ مریم کے بعد۔ یہ پہلی خاتون ہے جس کی شادی بھی نہیں، بیٹا بھی ہے اور بطول بھی ہے۔ میں لفظ پھر دہراؤں گا، شاید اس جملے میں انتہائی اہم نتیجہ آپ کے سامنے کھلے، بہت بہترین نتیجہ آپ کے سامنے کھلے گا اگر آپ توجہات کو ادھر مبذول کریں۔ مریم کائنات کی واحد عورت ہے، شادی بھی نہیں، بیٹا بھی ہے، بطول بھی ہے۔ اب یہاں منبر پہ جب آپ سوال کرتے ہیں کہ خدا نے مریم کی شادی کیوں نہ کی،
بغیر شادی کے بیٹا کیوں دیا؟ تو ایک دلیل منبر سے دی جاتی ہے، وہ دلیل یہ دی جاتی ہے اس لیے کہ مریم کے دور میں دوسرا معصوم کوئی نہیں تھا۔ یہی دلیل دی جاتی ہے کہ مریم کے دور میں دوسرا معصوم کوئی نہیں تھا، مریم تھی معصومہ، اور معصومہ کا نکاح معصوم سے ہوتا، لہذا خدا کی مجبوری تھی کہ خدا نے بغیر معصوم کے شادی نہیں کرنی تھی، بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا۔ اس دلیل کو میں یہیں پر روک دیتا ہوں، بہتر ہوگی، بہتر ہے، قوی ہے، لیکن میں اس دلیل پہ ایک سوال قائم کرتا ہوں۔ وہ خدا علی کل شیء قدیر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ایک معصوم خلق کر سکتا تھا۔ اگر وہ آدم کے لیے حوا بنا سکتا ہے، آدم کے بیٹوں کے لیے ان کی بیویاں جنت سے بھیج سکتا ہے، کیا مشکل تھا؟ معصوم خلق کر دیتا۔ یعنی کہ فطرت کے قانون کو توڑا، بغیر شوہر کے بیٹا دیا۔ اگلا جملہ میں ملتان میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں، اس نے توحید خطرے میں ڈال لی۔ بھئی توحید خطرے میں ڈالی ہے نا، کہ اس نے بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا، آج تک عیسائی سنبھالے نہیں جا رہے۔ وہ کہتا جی اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا کیوں؟ وہ کہتے باپ کوئی نہیں تھا، معصوم بھی ہے، ماں بطول بھی ہے، پھر باپ کون؟ اللہ کا بیٹا۔ یعنی کہ خدا نے توحید خطرے میں ڈال لی، اپنا بیٹا کہلوا لیا لوگوں سے اسے۔ لیکن مریم کی شادی نہ، میرے اللہ تو شادی کر دیتا، نہ دنیا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتی، نہ تیری فطرت کا قانون بدلتا۔ اب جملہ ملتان میں ماتمیوں کے چہرے پہ عقیدے کی کتاب بن کے کھلے تو میرے پڑھنے کا، آپ کے سننے کا لطف آئے گا۔ میرے مالک تو نے مریم کی شادی کیوں نہ کی؟ فرمایا معصوم خلق کر بھی سکتا تھا، مریم کی شادی بھی کر سکتا تھا، لیکن اگر مریم کی شادی کر دیتا، مریم تھی بطول، قیامت تک وہ معصوم یہ کہتا میرے گھر میں بطول رہتی ہے، میرے گھر میں بطول رہتی ہے، میں بطول کا شوہر ہوں، میں بطول کا حاکم ہوں، میں توحید خطرے میں ڈال سکتا ہوں، علی کی ہمسری برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنی توحید، یہ اعزاز صرف علی کا، یہ شرف صرف علی کے پاس ہے کہ بطول اس کے گھر میں رہتی، حاکمیت صرف علی کی۔ اپنی توحید خطرے میں ڈالی، علی کی ہمسری برداشت نہیں کی۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جو اللہ نبیوں میں ہمسری برداشت نہیں کرتا، بنتا ہی نہیں کہ علی کا مقابلہ عرب کے بدوؤں سے کریں۔ مجھے انتہائی نفرت ہے اس بحث سے جب کوئی ہمارے سامنے یہ بحث کرے یا کروانا چاہے کہ جی علی بہتر یا فلاں۔ بھئی کیوں؟ یہ موازنہ بنتا ہی نہیں ہے۔ علی کا مقابلہ موازنہ کرنا ہے تو نبی کا نام لے، میں علی کی صفت سناؤں؟ مریم خدا نے بغیر شوہر کے بیٹا دیا، اور قرآن کہتا ہے، قرآن نے پوری کہانی کھول کھول کے لکھی۔ قرآن کہتا ہے جناب مریم بطول تھی، ساری زندگی غیر مرد کا چہرہ ہی نہیں دیکھا، رہی بیت المقدس میں، نکلی نہیں باہر، رہتی وہیں تھی، غیر کو دیکھا ہی نہیں۔ ایک دن جناب مریم، قرآن کہتا ہے کہ مریم کے کمرے میں، مریم کے حجرے میں قدموں کی آہٹ آئی، ڈر گئی وقت کی بطول بی بی، جسم کانپا، چادر کو سنبھال کے قرآن کہتا بی بی نے بول کے کہا انی اعوذ بالرحمن من کا ان کنت تقیہ، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم متقی نہیں تو، اگر تو صاحب تقوی نہیں اللہ کی پناہ تجھ سے۔ بی بی ڈری، جو آیا تھا وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ جبرائیل تھا۔ قرآن کہتا ہے لبادہ بشریت میں کھڑا تھا، نتیجے پہ نتیجہ دینے کا عادی ہوں، کوئی تفصیلات میں جا کے ادھر ادھر سے آئیں بائیں شائیں کر کے وقت گزارنے کا عادی نہیں، نتیجہ اگلا آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، معزز ترین سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ جو کھڑا تھا وہ جبرائیل تھا۔ سردار دعا کیجئے گا بابا جی۔ جناب جبرائیل نے دیکھ کے کہا بی بی ڈرنا، بی بی نے کہا کیوں نہ ڈروں، رک وہیں پہ، تجھے نہیں پتا میں بطول ہوں؟
سرکار ہمیشہ عہدہ وہاں بتایا جاتا ہو جہاں اگلے پہ روب جھاڑنا ہو. دیکھنے میں کوئی آرمی کا مین ہو تو وہ دیکھنے میں عام انسانوں جیسا ہے، لیکن جب اسے کوئی ناروا سلوک ہو تو وہ کہتا ہے تجھے نہیں پتا میں میجر ہوں. عہدہ تب بتایا جب اگلے پہ روب جھاڑنا تھا. مریم نے کہا رک وہیں پہ، تجھے نہیں پتا میں بطول ہوں. اب جب مریم نے عہدہ بتایا تو جو سامنے کھڑا تھا قرآن کہتا وہ بھی چپ نہیں رہا. اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں جبرائیل ہوں. اس نے کہا کون ہے تو؟ بیوی نے کہا میں بطول ہوں. اس نے کہا بی بی سن انا رسول ربک، میں بھی تیرے رب کا بھیجا رسول ہوں. بی بی نے کہا میں بطول ہوں. اس نے کہا میں بھی رب کا بھیجا رسول ہوں. بی بی نے کہا کیوں آیا میرے کمرے میں؟ تجھے نہیں پتا میں نے آج تک غیر کا چہرہ نہیں دیکھا. اس نے کہا تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. نا نتیجے پہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. مریم نے کہا میں بطول ہوں. اس نے کہا میں رب کا بھیجا رسول ہوں. تجھے بیٹا دینے زمانے کی نگاہوں میں میری آنکھیں ہیں. آؤ میری شہزادی کا تعارف کسی نے سننا ہو. مریم کوئی عام مستور نہیں، عیسیٰ کی ماں ہے، کلمت اللہ کی ماں ہے. بیٹھی ہے کمرے میں. جبریل نے لہجہ بدل کے کہا، ادھر بی بی کا لہجہ بدلا، ادھر جبریل کا لہجہ بدلا. بی بی نے کہا میں بطول ہوں. اس نے کہا میں بھی رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. یہی فرق ہے زہرا نے اور مریم نے. مریم نے جبریل سے پوچھا کون ہے؟ کہتا رب کا رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. یہی جبریل زہرا کے دروازے پہ گیا. فضا نے پوچھا کون ہے؟ کہتا درزی ہوں کپڑے لے کے آیا. بسم اللہ سرکار. وہاں کہہ رہا ہے بابا سرکار، وہاں کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں. یہاں اب کہنا، یہاں کہہ کہ میں سید الملائکہ ہوں، کہہ یہاں کہ میں افضل الملائکہ ہوں. جبریل نے کہا نا، یہ وہاں دروازہ ہے، یہاں عہدے نہیں سنانے، نوکری سنانی ہے. یہاں نہیں بتانا کہ میں کون ہوں، یہ دیکھنا کہ یہ کیا کہہ کے بلاتے. اور کیا کہا جناب جبرائیل نے؟ قرآن ممبر پہ لے آؤ، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. جناب جبرائیل نے کہا میں رب کا رسول ہوں، تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، میں دینے آیا ہوں. آؤ جبریل کا منصب سید، وہاں تو اپنا روب جھاڑ رہا ہے نا، کہہ رہا ہے کہ میں رب کا بھیجا رسول ہوں. آؤ سیدوں کے دروازے پہ دیکھیں کیا کر رہا ہے. جھولے جھلا رہا ہے، چکیاں چلا رہا ہے، درزی بن کے آیا ہوا ہے، نوکری دے رہا ہے. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جن کے نوکر مریم کو بیٹے دے سکتے ہوں. اللہ جانے کون بندہ ہے جس سے میری بات، جن کے نوکر مریم جیسی بطول کو بیٹا دے سکتے. اس کے بارے میں آج شیعہ ہو کے بندہ سوال کرے کہ حسین نے راہب کو بیٹے کیسے دیے تھے. اکثر یہ سوال ہوتا ہے کیونکہ آج کے دور میں سب سے مشکل کام ہے عقیدہ پڑھنا، عقیدہ سننا. مشکل ترین وظیفہ اور عمل ہے عقیدہ پڑھنا، عقیدہ سننا. جو مرضی ہو جائے زمانہ، اس سے بھی زیادہ سخت ہو جائے، چار چیزیں نہ چھوڑنا. علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا اور بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا. یہ چار چیزیں اپناؤ، پھر حق بنتا ہے تمہیں کہلواؤ کہ میں علی کا محب. عقیدہ پڑھنا سب سے مشکل ترین کام ہو. آج بندے کہتے جی حسین نے، یہ ذاکرین پڑھتے ہیں کہ حسین راہب کو بیٹے دے رہا ساتھ، اور خود ہی وہ ذاکرین کہتے ہیں کہ راہب مانگنے رسول سے آیا تھا، رسول نے نہ دی اور حسین نے دے دیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیا اس کا مطلب ہے کہ امام حسین رسول سے زیادہ اختیار رکھتے تھے؟ جب مولوی یہ بات کہہ کے پھنساتا ہے تو بچہ پھنس جاتا ہے. وہ کہتا ہے بات تو بڑی ٹھیک ہے، مانگے اس نے رسول سے دے، رسول نے دیے نہیں، امام حسین نے کیسے دے دیے؟ لہذا اس کا مطلب ہے یہ پھر ذاکری کی روایت ہے، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں. لہذا علمی طور پہ اس پہ دلیل دیتا ہوں. جتنے نبی ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں عدل کی مسند پہ، جتنے امام ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں فضل کی مسند پہ.
میں نے دلیل آپ کے سامنے رکھی ہے، حق بنتا تو آپ نے بول کے تائید کر لی۔ بابا سرکار دعا فرمائیں گے، باقر سے دعا فرمائیے گا۔ جتنے نبی ہیں یہ ہے عدل کی مسند پہ، جتنے بھی امام ہیں یہ ہے فضل کی مسند پہ۔ جو بنتا ہو وہ دینا عدل ہے، نہ بھی بنتا ہو پھر بھی دینا یہ فضل ہے۔ بہت بڑا پلازا، بہت بڑی بلڈنگ بنی ہوتی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، عدل نہیں۔ اگر عدل ہوتا تو یہ نہ بنتی۔ وہ تو فقیر بھی سنا گیا نا، عدل کریں تے تھر تھر کمبن۔ بھئی اس کے عدل کے سامنے کون ٹھہرے گا؟ اگر وہ ترازو یوں ہاتھ میں رکھے اور کہے ادھر نعمت رکھوں گا، پہلے شکر رکھ، کھائے گا کون؟ وہ عادل تھا، عادل ہے اور عادل رہے گا۔ اس بات پہ اشرا بھی مجھے بولنا پڑے، میں پورا اشرا بھی اسی بات پہ بولوں گا، اللہ عادل تھا، عادل ہے، عادل رہے گا۔ عدل وہی کرتا ہے، خدا صفتوں میں ڈھلتا نہیں ہے، خدا ایک کیفیت سے نکل کے دوسری کیفیت میں نہیں آتا، وہ کیفیتیں تبدیل کر دے پھر وہ اللہ رہتا ہی نہیں ہے۔ عدل وہ خود کرتا ہے، فضل وہ 14 سے کرواتا ہے۔ عادل ہے، فضل ان سے کرواتا، جو بھی ملتا ہے وہ فضل سے ملتا ہے۔ یہاں میں خطابت کا جملہ کہنا چاہتا ہوں، جملہ خطابت کا ہے، لیکن عقیدے کے جو شوقین لوگ ہیں وہ اس جملے کو ضرور قبول کریں گے۔ وہ جو دیتا ہے وہ فضل سے دیتا ہے۔ شیعہ پاگل نہیں کہ ہم علم کے نیچے چراغ جلائیں، ہمیں پتہ ہے عباس فضل نہیں، عباس ابل فضل ہے۔ ہائے ہائے ہائے، فاضل کو عباس۔ راہب آیا تھا عادل سے بیٹے مانگنے، عادل نے وہی کیا جو عدل کو کرنا چاہیے تھا۔ عدل نے لوح کو دیکھا، عدل نے کہا نہیں ہے، عدل نے وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ عدل نے واپس کیا، فضل آ گیا۔ اس نے عادل کے زانو کو منبر بنایا۔ عادل سے پوچھا بیٹے کیوں نہیں دیے؟ عادل نے کہا نہیں، فاضل نے کہا میں ایک دیتا ہوں۔ عادل نے کہا قضاء میں نہیں، فاضل نے کہا میں 2 دیتا ہوں۔ عادل نے کہا قادر میں نہیں، فاضل نے کہا میں 3 دیتا ہوں۔ عادل نے کہا تقدیر میں نہیں، فاضل نے کہا میں 4 دیتا ہوں۔ عادل نے کہا قسمت میں نہیں، فاضل نے کہا میں 5 دیتا ہوں۔ عادل نے کہا لوح میں نہیں ہے، فاضل نے کہا میں 6 دیتا ہوں۔ عادل نے کہا محفوظ میں لکھے نہیں، فاضل نے کہا میں 7 دیتا ہوں۔ 7 بیٹے دے کے حسین نے زمانے کو بتا دیا ہم دیتے پہلے ہیں، لکھواتے بعد میں، ہم دیکھ کے نہیں دیتے۔